پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً اب تک جو بھی واقعات تقریباً 100 کے قریب واقعات گزر چکے ہیں اس سلسلے میں، ان میں سے جو واقعہ بھی بیان ہوا ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو واقع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر کہتے ہیں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ وہ واقعہ گزر چکا ہے۔ لیکن آج میں آپ سے یا آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو ابھی تک واقع نہیں ہوا ہے، البتہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً ایسا واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس واقعے کا ایک فرد ہم میں سے کوئی آدمی ہو یا ہم میں کا ہر آدمی ہو، ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے قیامت کے دن سے متعلق، جو قیامت کے دن پیش آئے گا۔ صحیح مسلم میں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پر سے چلتے ہوئے کبھی منہ کے بل گر جائے گا، کبھی چلنے لگے گا، کبھی گھسٹ کر کے چلے گا، کبھی وہ دیکھے گا کہ جہنم کی لو اسے جھلسا دے رہی ہے۔ اس طریقے سے چلتے چلتے وہ پل صراط کو عبور کر لے گا۔ واللہ عالم اس میں کتنے دن لگیں گے اور اسے کتنے کوفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، واللہ عالم۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا اور یہ ایمان رکھے کہ یہ پل صراط جو ہے بہت لمبا ہے اور یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس میں لچک پائی جا رہی ہے، لچک کے ساتھ ساتھ اس میں پھسلن بھی ہے، اور نیچے سے جہنم کی لو، لپٹ، شعلے اٹھ کر کے اس پر چلنے والوں کو جھلسا رہے ہوں گے۔ اور وہ بھی جہنم کی آگ، دنیا کی آگ نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا تصور کریں، پھر اس چیز کو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں داخل ہونے والا وہ آدمی جو سب سے آخر میں جائے گا، پل صراط پر سے چل ہو رہا ہوگا، کبھی وہ گرنے کے قریب ہو جائے گا لیکن سنبھل جائے گا، کبھی وہ کھڑے ہو کے نہ چل پائے گا تو اس پر گھسٹ کر کے چلنا شروع کرے گا، کبھی دیکھے گا کہ جہنم کی آگ اسے نیچے سے آ کر کے اسے جلا دے رہی ہے، کبھی آئے گا کہ دائیں اور بائیں جو آنکھ لگے ہوئے ہیں وہ اسے زخمی کر دے رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہوگی۔ تو جب وہ پل صراط کو عبور کر لے گا تو اس کی طرف پلٹ کر کے دیکھے گا اور کہے گا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو اسے نے یہ نعمت نہیں دی ہے۔ یعنی یہ اس کا تصور ہوگا کہ جو نعمت اور کامیابی مجھے ملی ہے وہ دنیا کے کسی آدمی کو جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے یا ہمارے بعد آئے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ کامیابی اور اللہ کی یہ نعمت نہیں ملی۔ پھر وہ ذرا سا سکون لے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوگا کہ سامنے سے اسے ایک بڑا سایہ دار درخت دکھائی دے گا جس کے نیچے پانی بہ رہا ہوگا۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اے رب، یہ تو آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ آگ سے مجھے نجات دے دی ہے، تو آپ ایک کرم اور کر دیں کہ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دیں تاکہ میں وہاں آرام سے رہوں اور وہاں جو پانی اس کا ہے وہ پانی پیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں تجھے وہاں تک پہنچا دوں تو اس کے بعد اور کچھ سوال کرنے لگے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے کیا کیا دکھائی دے گا، کیا کیا چیز دکھائی دے گی، اور جو چیز دکھائی دے گی وہ اس کو بس صبر نہیں کر پائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تجھے میں اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو تم مجھ سے اور کچھ مانگنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر قسم کا میں عہد اور وعدہ دیتا ہوں کہ تو اگر مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے،
مجھے آرام وہاں پر مل جائے تو اس کے علاوہ میں اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، چنانچہ اس سے وعدہ لے گا، پختہ عہد لے گا کہ اب کسی اور چیز کا اس کے بعد سوال نہیں کرے گا، اور اسے اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا. اس درخت کے نیچے وہ کچھ دن، واللہ عالم، 1 2 دن، ہفتے، 10 دن، 15 دن، کتنے دن، گھنٹے، 2 گھنٹے، واللہ عالم کتنے دن، کتنے وقت وہ رہے گا. اور جب اسے اطمینان ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس سے دور ہٹ کر کے ذرا ایک اور درخت اسے دکھائے گا جو اس سے بھی اچھا سایہ دار ہوگا. وہاں آرام کی اور چیزیں اسے دکھائی دیں گی. یہ درخت ہے، ہو سکتا ہے کہ پتوں سے، ڈالیوں سے چھن کر کے کہیں دھوپ آ بھی رہی ہو جہاں پر، لیکن وہ تو نہایت ہی گھنا درخت ہوگا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوگا، اور وہاں پانی بھی بڑے وافر مقدار میں ہوگا. تو کہے گا اے میرے رب، تو مجھے اس درخت کے نیچے تک پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے یہ عہد نہیں کیا تھا اس کے بعد کچھ سوال نہیں کرے گا؟ کہے گا اے میرے رب، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اگر میں وہاں پہنچ گیا، وہاں مجھے آرام مل گیا، تو اس کے بعد اب کچھ بھی مجھے سوال نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ تو اپنے عہد کا، وعدے کا پختہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا تو پھر اور تجھے کچھ طلب ہوئی تو اور طلب تو کرے گا. کہے گا یا رب، ہرگز نہیں یا رب. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسرے درخت تک پہنچا دے گا، اور وہاں جا کر کے وہ آرام سے رہے گا. سائے میں ہے، پانی موجود ہے، ظاہر بات درخت ہے تو وہاں پھل بھی ہوگا، یعنی اسے ہر قسم کا آرام موجود ہے. کچھ دنوں تک جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ اس کے نیچے رہے گا، کہ اسے جنت کے قریب، جنت کے دروازے پر ان دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ایک درخت دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ظاہر کر دے گا. تو ظاہر بات ہے وہ سوچے گا کہ مانگے کہ نہ مانگیں، لیکن چونکہ صبر نہیں ہے لہذا وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے اس درخت تک پہنچا دے. میں تیرا بدبخت بندہ کیوں بنوں؟ وہاں تک مجھے تو پہنچا دے. اب اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہوں، سوال نہیں کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، تو کتنا بے صبرا ہے اور کتنا وعدہ خلافی کرتا ہے تو. 2 بار تو نے مجھ سے اس قدر وعدے کیے کہ اب میں اس کے آگے کچھ بھی سوال نہیں کروں گا، لیکن تو پھر سوال کر رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب اگر تجھے وہاں تک پہنچا دیا تو پھر سوال کرے گا کہ ہاں مجھے اور کچھ دکھا دے. لیکن وہ وعدے کرے گا، پختہ وعدہ کرے گا، قسمیں کھائے گا کہ اے رب، اب ایسا نہیں ہونے والا ہے، میں اور کچھ مانگوں گا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر عہد و میثاق لے گا، اور جب وہ عہد کر چکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کے دروازے پر جو درخت ہوگا اس تک اسے پہنچا دے گا. اب جب بندہ وہاں پر پہنچ جائے گا، رہنا شروع کرے گا، تو جنت میں جو لوگ ہیں انہیں آرام ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہنستے، ان کی آوازیں سنائی دے گی اس کو. اب یہ کچھ وقت تو صبر کرے گا، لیکن یہ کہ اس سے صبر نہ ہو سکے گا. تو وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے یہاں تک مجھے تو پہنچا دیا ہے، لیکن اب مجھے محروم نہ رکھ، میں تیرا کوئی بدبخت بندہ نہ بن جاؤں. اب باقی کیا رہ گیا؟ مجھے جنت بھی داخل کر دے تو. اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائیں گے اے بندے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں مانگے گا؟ کہے گا اے پروردگار، مجھے تو جنت داخل کر، جنت ہی پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، ذرا یہ بتا آخر وہ کون سی چیز ہے کہ تجھ کو میں دے دوں تو پھر تیرا سوال کرنا کم سے کم ہم سے بند ہو جائے. تو سوال پر سوال کیے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے. آخر میں کیا کر دوں تیرے ساتھ کہ تو جو ہے تیرا سوال کرنا بند ہو جائے. یہ روایت بیان کرتے ہوئے، قصہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے. نہیں، یہاں پر ایک چیز رہ گئی ہے کہ جب وہ کہے گا کہ اے رب، میں تیرا بدبخت بندہ نہیں بننا چاہتا ہوں، تو مجھے جنت میں بھی داخل کر دے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو فرمائے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ میرے بندے آخر تو کیا چاہتا ہے، آخر تو کب جو ہے اپنے سوالات کا سلسلہ بند کرے گا؟ کیا میں تجھے دنیا اور دنیا کے برابر جنت میں جگہ نہ دے دوں؟ کم سے کم اس کے بعد تو سوال کرنا بند کر دے گا تو؟ وہ یہ سن کر کے تعجب کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے اور میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھ سے مذاق کر رہا؟ رب العالمین ہو کر کے تیری شان یہ نہیں کہ میرا مذاق اڑائے۔ اللہ تبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہوئے ہنس دیے، اور اتنا ہنسے کہ ان کے دانت ظاہر ہو گئے۔ تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آخر، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبد المسعود سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ایک صحابی ہے جو روایت کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک وغیرہ سے سوال کیا کہ آخر تم لوگ یہ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ آخر میں کیوں ہنس رہا ہوں، آخر ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا شاگردوں نے کہ آپ ہی بیان کر دیجئے۔ کہا کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس دیے تھے۔ اور جب آپ سے ہم لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ہنسی آ گئی ہے رب العالمین کے ہنسنے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے جب یہ کہا کہ اگر تجھے دنیا اور دنیا کے برابر اور جگہ میں جنت میں دے دوں تو کیا تو خاموش ہو جائے گا، اب سوالوں کا سلسلہ بند کر دے گا؟ تو جب اس نے کہا کہ یہ تو رب العالمین ہے اور رب العالمین ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ہنس دیا اور فرمایا کہ اے بندے میں مذاق نہیں کرتا، لیکن اذا ما اشاء قادر، لیکن میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ تو اگر میں چاہوں تو تجھے اتنی جنت دے دوں گا، جا تجھے دنیا جتنی بڑی دنیا تھی اور اس دنیا کے برابر اور اگر ملا لے تجھے جنت میں اتنی جگہ ملنے والی ہے۔ ساتھیوں یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور اسی کے قریب حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی مروی ہے، لیکن چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث زیادہ تفصیل سے ہے اس لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جو پیش نہیں آیا اور یقیناً واقعہ پیش آئے گا، اور اس لیے ہم نے اس حدیث کو ضرور رکھا ہے آپ کے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک واقعے کا ایک فرد ہے ہم میں سے بھی کوئی ہو جائے، لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق اور کیا درس ملتا ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں، پل صراط پر سے گزرنا حق ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان میں سے ایک پل صراط ہے جس پر گزرنا حق ہے، اس میں قرآن اور حدیث میں اس پر دلائل موجود ہیں، اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور پل صراط پر سے صرف مومن بندے ہی گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ میں کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے اللہ ایک جہنم تک اس کا پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حتمی فیصلہ ہے۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد ثم ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو متقی ہیں۔ ساتھیوں، تو ہمیں اگر چاہیے جہنم سے نجات تو ہمیں متقی بننا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل اسی میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اس دن سے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور ان امور کا اہتمام کرنا چاہیے جو چیزیں ہمیں اور آپ کو پل صراط پر آسانی سے گزار دیں اور پل صراط پر چلتے ہوئے جہنم میں گرنے سے ہمیں اور آپ کو بچا لیں۔ دوسری بات یہ ہے پل صراط پر سے گزرنے والوں کے درجات ہوں گے۔ کچھ لوگ پل صراط پر سے بجلی کی چمک کے طریقے سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے سے پہلے گزر جائیں گے،
یہ انبیاء و صلحاء لوگ ہوں گے کہ جہنم کی آگ، یعنی اگر بجلی کی چمک جیسے گزر جائے تو جہنم کی آگ ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ لوگ تیز سواری کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز دوڑنے والے مرد کی طریقے سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک جو اسی پل پر سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہمارے اور آپ کی۔ اسی طریقے سے جہنم سے نجات ساتھیوں بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشاں رہنا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے جہنم کی ہولناکی غائب ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج جہنم کو یاد کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں آپ، سننے والے ذرا غور کریں، جبکہ جہنم اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ یہ شخص جو جھلستے ہوئے، زخمیں کھاتے ہوئے اور کس قدر خوف کے عالم میں، قلق کے عالم میں جہنم سے پار کرے گا، تو اس کے بعد کیا اس کا تصور ہوگا؟ اس کا تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ نعمت سے نوازا ہے، دنیا میں یہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ ذرا سوچیں آپ، کتنا اہم ہے جہنم سے نجات دینا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے عملوں کا بدلہ، تمہاری پوری جزا کہاں ملے گی؟ قیامت کے دن ملے گی۔ پھر اس دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جہنم سے بچا لیا گیا پہلے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، یہ راستہ گزر ہی کر کے جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، پس جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی جس کے اندر ہم پریشان ہیں، جس کے لیے کوشاں ہیں، جس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اور جو حقیقت ہے جنت اور جہنم اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، انسان بڑا بے صبر ہے، خاص طور پر وہ چیز جو اس کے لیے کو من میں پسند آئے۔ اسی لیے دیکھیے بسا اوقات انسان ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ اس کو پسند ہے اس لیے وہ کام کر جایا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ من پسند ہے لہذا وہ کر جاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ چیز ہے جس میں انسان کو آرام ہو، آشائش ہو، تو اس کے لیے بڑی بے صبری کرتا ہے۔ جیسے اس شخص کو دیکھیں آپ، انسان اپنے رب سے کیے گئے وعدوں کے بارے میں بڑا کوتاہ ہے۔ اس کی مثال اس دنیا کے اندر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری اس دنیا میں عبادت کریں گے، اور اللہ نے اصل میں ہر ایک سے یہ عہد لیا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو عرفہ کے میدان میں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم میں سے ہر شخص نے کہا تھا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کس قدر کوتاہوں سے پورا کریں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انی لکم عدو انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا، میری بات ماننا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، لیکن کتنے لوگ ہیں جب اس موقع پر جہاں رب سامنے ہوگا، اس کی عظمت کا معاملہ ہوگا، یہ بندہ نہیں صبر کر پائے گا، تو دنیا میں ہم کہاں صبر کر پائیں گے؟ لیکن یہی ہمارے لیے آزمائش ہے، یہی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ جو انسان جس قدر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازے گا۔ ساتھیوں، ایک اور فائدہ ہے، آپ ذرا غور کریں، دعا کی اہمیت، کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کا دامن نہ چھوڑے، خاص طور پر دعا کے شرائط کو مد نظر رکھ کر کے، اس لیے کہ دعا بندے کی صرف اسی دنیا ہی میں نہیں قبول ہوتی ہے۔ دعا تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبر میں اور حشر کے میدان بھی قبول فرمائے گا۔ لہذا اللہ سے دعا کرے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید رکھے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. یہ ذرا دیکھیے بندہ دعا کرتے ہوئے اکتایا نہیں, دعا کرتا رہا, مانگتا رہا اللہ تعالیٰ سے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت پہنچا دیا. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے, بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے اکتائے نہیں. کیا مانگ رہا ہے, کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے دینے پر قادر ہے. اپنی حالت, اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز بھی بندہ اللہ سے چاہے مانگتا رہے, مانگتا رہے, مانگتا رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے دے دے. خیر ساتھیوں, فائدے تو بہت ہیں. اس طریقے سے ایک فائدہ جنت کی وسعت ذرا دیکھیں. جنت کس قدر وسیع, جنت کس قدر چوڑی اور لمبی اور بڑی ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ شخص جو جنت میں سب سے آخر میں جا رہا ہے, اسے جنت میں اتنی جگہ مل رہی ہے جتنا یہ دنیا ہے, اور دنیا کے برابر یعنی دنیا کا ڈبل, لاکھوں مربع میل اسے مل رہا ہے جنت میں. تو وہ لوگ جو انبیاء اور صلحاء ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کیا کیا دینے والا ہے اس کا اندازہ لگائیں آپ. اور جنت کی وسعت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ ہر شخص جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے خواہش کے مطابق جنت میں جگہ دے گا. یہاں تک کہ لوگوں کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی, اس کے باوجود بھی جنت میں جگہ رہ جائے گی, اس کے باوجود بھی جنت میں جگہ باقی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ينشئ لها خلقا, جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جنت کو پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کو پیدا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت دیکھیے اور قدرت دیکھیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرے گا تاکہ جنت کو بھر دے. خیر ساتھیوں, ایک اور فائدہ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کس قدر پیروکار ہیں کہ جہاں آپ مسکرائے وہاں مسکرا دیتے تھے, جہاں آپ ہنسے وہاں ہنس دیا کرتے تھے, جہاں آپ ٹھہرے وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے, جہاں آپ لوگوں سے قسمیں لی وہاں قسم لیا کرتے تھے. یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کہاں سے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہنسنا ہے. ہنسنا, ہمیں سے بہت سے لوگ اپنے کو مسلمان اور سنی کہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہنسنے پر نہیں ایمان رکھتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے, لیکن اس کے شاعر شان جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ کہنے پر کہ اے رب تو رب العالمین اور ہم سے مذاق کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فرمائے ہنس دے گا اور کہے گا بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں جو چیز چاہ لوں اس کے اوپر قادر ہوں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کا نام ایک قادر ہے, قدیر ہے. وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ وَهُوَ الْقَادِرُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. اور قدیر تو اللہ تعالیٰ کی صفت بہت زیادہ, نام بہت زیادہ وارد ہے. اور ہم کلمہ توحید کے اندر پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام قدیر اور قادر ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے, جو چاہے اور جیسی چاہے پیدا کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, اس چیز پر قادر ہے. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حائل نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.